السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام اور عزیز طلبہ، کتاب مشکات المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم باب اعلان النکاح والخطبۃ والشرط کی فصل اول کی بعض احادیث آپ کے سامنے پڑھیں۔ پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ وہ بیان فرماتی ہیں، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت تجوزنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال وبنا بی فی شوال فأی نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا احدا عنده منی، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی۔ تزوج واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس کا فاعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی فی شوال، شوال کے مہینے میں۔ شوال اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 10واں مہینہ ہے، جو ذی قعدہ سے پہلے اور رمضان کے بعد آتا ہے۔ تو شوال کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی، وہ بنا بھی فی شوال، اور آپ مجھے لے گئے اپنے گھر شوال میں، بنا کیا مجھ سے، تو وہ بنا بھی فی شوال، اور شوال ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بنا کیا، یعنی میری رخصتی کر کے لے گئے شوال ہی کے مہینے۔ فأی نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا احدا عنده منی، کون سی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں میں سے، بیویوں میں سے ہے، کانا احدا عنده منی، جس کا زیادہ حصہ ہو، کانا احدا عنده منی، کہ اس کا حصہ ہو زیادہ، اندہو آپ کے پاس، منی مجھ سے زیادہ، یعنی میرے مقابلے میں کس عورت کا حصہ زیادہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ مطلب یہ ہے حدیث کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں جو مقام و مرتبہ میرا ہے وہ کسی اور دوسری بیوی کا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ مقام و مرتبہ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ میرا ہی ہے، حالانکہ میری شادی شوال کے مہینے میں ہوئی اور شوال ہی کے مہینے میں رخصتی بھی ہوئی ہے۔ اس حدیث میں یہاں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات کی کہ شوال کے مہینے میں میری رخصتی ہوئی، یہ اصل میں اہل جاہلیت کی جو بات تھی یا ان کا جو عقیدہ تھا اس کی تردید کرنا مقصود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اہل جاہلیت کا جو عقیدہ یا ان کا کہنا تھا اس کی تردید کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے شوال کے مہینے میں، یا اسی طرح سے اشہر حج کے جو مہینے ہیں اس میں شوال بھی آتا ہے، اس میں نکاح کرنا وہ لوگ جو ہے اسے منحوس سمجھتے تھے، درست نہیں خیال کرتے تھے، اور اس سے جو ہے وہ بدفعلی لیا کرتے تھے، بدفعلی اس سے لیا کرتے تھے، اور اس کا خیال، ان کا خیال اس تعلق سے یہ تھا کہ یہ شوال جو ہے یہ اشالہ سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ازالہ، یعنی زائل ہونا، ختم ہونا، اور اگر کوئی آدمی اس میں نکاح کرے گا، شادی کرے گا
تو گویا کہ جس طرح سے یہ بہینہ ازالہ کے معنی میں ہے، ایسے ہی اس کا نکاح بھی ختم ہو جائے گا اور وہ پھلے گا پھولے گا نہیں۔ اسی طرح سے جو ان کا یہ خیال تھا، اس کی تردید گویا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اسی طرح سے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ شوال کے مہینے میں طاعون پھیلا تھا، جس کی بنیاد پر بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئی تھی، اور اس بنیاد پر عرب والے اس سے بدفعلی لینے لگے اور شادی بیاہ اس میں کرنا بند کر دی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے اس خیال کی گویا کہ تردید فرمائی اور کہا کہ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ جو نکاح کیا وہ شوال کے مہینے میں، رخصتی ہوئی وہ بھی شوال کے مہینے میں، لہذا یہ جو زمانے جاہلیت کے عقائد ہیں یا جو ان کا بدفعلی لینے کی جو بات ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ شوال کے مہینے میں شادی بیاہ کرنا یہ جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس مہینے میں شادی کی ہے، لہذا اس طرح کا عقیدہ رکھنا یا اس طرح کی بات کرنا یہ صحیح اور درست نہیں ہے، کیونکہ سارے مہینے یا سارے دن یہ اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے ہیں، یہ سارے دن اور مہینے یہ اللہ رب العالمین ہی کے بنائے ہوئے ہیں، اور اس میں بدفعلی لینا یہ درست نہیں ہے۔ دوسری حدیث وعن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج، متفق علیہ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احق الشروط ان توفوا به، شرطوں میں سب سے زیادہ احق ان توفوا کہ تم اسے پورا کرو، یعنی سب سے زیادہ اس بات کی مستحق کہ اسے پورا کیا جائے، شرطوں میں سب سے زیادہ اس بات کی مستحق کہ اسے پورا کرو تم، ان توفوا به کہ تم اسے پورا کرو۔ ان توفوا یہ تخفیف کے ساتھ جیسا کہ ابھی پڑھا گیا، یا ان توفوا دونوں طرح سے اسے پڑھا گیا ہے، دونوں طرح سے اسے روایت کیا گیا۔ تو شرطوں میں، تمام شرطوں میں زیادہ وفا کے قابل شرط، زیادہ وفا کے قابل شرط، زیادہ اس لائق کہ تم اسے پورا کرو، وہ ہے جس کے ذریعے سے تم نے شرمگاہوں کو حلال کیا ہے۔ تو یہاں احق الشروط ان توفوا به یہ مبتدا ہے، اور اس کی خبر ہے مستحللتم به الفروج، مستحللتم به الفروج یہ گویا کہ اس کی خبر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی تمام شرطوں میں جنہیں تم پورا کرو جو قابل وفا ہیں، تمام شرطیں جو قابل وفا ہیں، ان میں سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ اس بات کی حقدار کہ اسے پورا کیا جائے وہ ہے جس کے ذریعے سے تم نے شرمگاہوں کو حلال کیا ہے۔ آئی بات سن میں؟ اور وہ شرط جس کے ذریعے سے شرمگاہوں کو حلال کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے مہر، یعنی اس مہر کو پورا ادا کیا جائے۔ یا اسی طرح سے مہر کے ساتھ ساتھ جو نان و نفقے کی شرط لگائی گئی کہ شوہر کے ذمے نان و نفقہ اور سکنا وغیرہ ہے، گھر کی ذمہ دار گھر ہے، نان و نفقہ ہے، یہ ساری چیزیں یہ شوہر کے ذمے ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو پورا کرے، یعنی مہر ادا کرے، اور مہر کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی جو شرطیں لگائی گئی کہ وہ کھانے پینے کا انتظام کرے گا،
تو یہ تمام چیزیں یہ شوہر کے اوپر ذمہ ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو پورا کرے۔ اسی طرح سے اور کوئی مزید اس کے ساتھ شرط لگائی گئی ہو تو اس کا پورا کرنا بھی۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مہر ہو یا اسی طرح سے نان و نفقے کی جو ذمہ داریاں ہیں شوہر کے اوپر نکاح کے وقت جن کو پورا کرنے کا حکم دیا جائے، جن کو لگایا جاتا ہے کہ انہیں پورا کیا جائے، ان تمام کو پورا کرنا یہ شوہر کے ذمے ہے، اور یہ سب سے اہم شروط میں سے ایک شرط ہے جس کو پورا کیا جانا چاہیے۔ آئی بات میں؟ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ آج کل ہمارے زمانے میں اس تعلق سے بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں لوگوں کے درمیان، اور وہ یہ ہے کہ لوگ نکاح کرتے ہیں مہر کے عوض میں، اور مہر ایسے ہی غیر معجل باندھ دیا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے ترنت شوہر ادائیگی نہیں کرتا ہے عورت کے لیے، بیوی کے لیے، اور ایسی صورت میں پھر مزید یہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی بھر ادا ہی نہیں کرتا ہے، مہر کو شوہر ادا نہیں کرتا ہے، وہ ایسے ہی مقروض دنیا سے جا رہا ہے، اور جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو بیوی سے زور زبردستی کر کے کہا جاتا ہے کہ وہ شوہر کے اس مہر کو جو تمہارا اس کے ذمے تھا اس کو معاف کر دو۔ پھر وہ شوہر کے اس حق کو معاف کرتی ہے مرنے کے وقت میں۔ تو یہ عجیب و غریب معاملہ ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کی ادائیگی کے بغیر کوئی نکاح نہیں پڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں کوئی بھی نکاح اس طرح سے نہیں ہوا ہے، اور ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر مہر کے نکاح پڑھا دیا، یا اس زمانے میں بغیر مہر کے نکاح ہوئے ہوں۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کے پاس کچھ تھا نہیں دینے کے لیے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو تم اپنی بیوی کو قرآن مجید کی وہ آیات سکھا دینا جو تمہیں یاد ہیں، تو وہ تمہاری طرف سے حق مہر ہو جائے گا۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اس معاملے میں بڑی کوتاہی کے شکار ہے، مہر ادا نہیں کیے جاتے ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سب سے تمام شرطوں میں جن شرطوں کو پورا کیا جائے ان تمام شرطوں میں اہم اور احق شرط یہ ہے اس شرط کو پورا کیا جائے جس کے ذریعے سے شرمگاہوں کو حلال کیا جائے، یعنی مہر کو ادا کیا جائے۔ یہ تمام شرطوں میں سب سے اہم شرط ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ تیسری حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى ينكح او يترك، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يخطب الرجل على خطبة اخيه، کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام نہ دے۔ لا یخطب، خطب یخطب خطبتن، اس کا معنی اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے، نکاح کا پیغام دینا، نکاح کا پیغام دینا۔ لا یخطب الرجل، یہاں جو ہے لا یخطب ضمہ کے ساتھ بھی اسے پڑھا جا سکتا ہے اور کسرہ کے ساتھ، لا یخطب الرجل علی خطبۃ اخیہ۔ اگر ضمہ کے ساتھ رفع کے ساتھ اسے پڑھیں گے تو ایسی صورت میں یہ بھی ہے بمعنی نہیں، نہیں کے معنی میں یہ ہوگا۔ اور اگر اسے نہیں پڑھیں گے لا یخطب الرجل پڑھیں گے تو ایسی صورت میں نہیں ہے، یہ یعنی منع کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حکم کے اعتبار سے دونوں کا معنی اور مفہوم یہی ہے کہ ایسا کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔
یعنی کوئی آدمی کسی دوسرے اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام نہ دے. لا یخطب الرجل علی خطبۃ اخی، یعنی کوئی آدمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام نہ دے، حتیٰ کہ وہ نکاح کر لے او یترکا، یا وہ چھوڑ دے. نہیں، ایک آدمی نے نکاح کا پیغام کسی عورت کے لیے دیا، اب وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، اب ایک دوسرا آدمی آتا ہے اس نکاح کے پیغام پر نکاح کا پیغام دے رہا ہے اس عورت کے لیے، تو ایسا کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ایسا کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کیوں منع فرمایا؟ اس لیے منع فرمایا کہ اس طرح سے اگر کرنا شروع کریں گے تو اس سے سماج میں بڑی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی. اس سے سماج میں بڑی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، اور کوئی بھی اس طرح کے جو بنے بنائے نکاح کا جو سلسلہ ہونے والا ہے اپنا بیچ میں ٹانگ اڑا کے اسے ختم کرا سکتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی حفظ ما تقدم کے طور پر منع فرما دیا کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام پر نکاح کا پیغام نہ دے. آئی بات سمجھ؟ اور اس سے دوسرے مسلمان بھائی کے دل کے ٹوٹنے کا بھی ظاہر سی بات ہے، اس کا دل ٹوٹے گا. اگر کوئی آدمی پہلے سے نکاح کرنے کے لیے کسی کو پیغام دیے ہوئے ہے، اب کوئی اور آدمی آ جاتا ہے نکاح کا پیغام دیتا ہے، تو پہلے والے آدمی کو جو نکاح کا پہلے پیغام دے چکا ہے اس کے ظاہر سی بات ہے اس کے اندر جو ہے اس کو برا محسوس ہوگا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا. اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کوئی آدمی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. اور ظاہر سی بات ہے کوئی بھی آدمی اپنے لیے یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کے نکاح کے پیغام پر کوئی دوسرا نکاح کا پیغام دے. کوئی دوسرا آدمی نکاح کا پیغام دے اس کے نکاح کے پیغام پر، یہ آدمی خود اپنے لیے پسند نہیں کرے گا. تو ظاہر سی بات ہے جب اپنے لیے پسند نہیں کر سکتا ہے تو دوسرے اپنے مسلمان بھائی کے لیے ایسا کیوں کر رہا ہے وہ؟ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح کے پیغام پر نکاح کا پیغام دینا یہ درست نہیں ہے. ہاں البتہ کوئی مصلحت اس تعلق سے ہے جس کی بنیاد پر اس طرح کی کوئی بات کہی جائے تو ایک الگ مسئلہ ہے. کوئی ایک شرعی مصلحت اگر کوئی پائی جا رہی ہے ایسی صورت میں ایک الگ مسئلہ ہے. عام حالات میں نکاح کا پیغام پر نکاح کا پیغام دینا یہ جائز اور درست نہیں ہے، ایسا کرنا حرام ہے، جائز اور درست نہیں. اس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے چوتھی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. وہ بیان فرماتے ہیں وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصل المرأة طلاق اختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسأل المرأة طلاق اختها، کہ عورت سوال نہ کرے اپنی بہن کی طلاق کا. بہن سے مراد کیا ہے؟ بہن سے مراد اس کی سوتن. اور بہن اس لیے کہا گیا کہ یہ اسلامی اور دینی بہن ہے، یا اس لیے حوا ہے، وہ بھی بنت آدم اور حوا ہے، اور یہ بھی ہے، تو اس اعتبار سے وہ دونوں آپس میں بہن ہوئی. یا پھر یہ کہ دینی بہن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسل المرأة، کوئی عورت سوال نہ کرے طلاق اختہا، اپنی بہن کی طلاق کا. یعنی کوئی آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے اور دوسرا نکاح مان لیجیے کرنا چاہتا ہے. اب وہ عورت جس سے دوسرا نکاح کرنے جا رہا ہے یہ شرط لگاتی ہے کہ میں
نکاح اس وقت کروں گی جب تم اس پہلی والی بیوی کو طلاق دے دو، جب پہلی والی بیوی کو طلاق دے دو اس صورت میں نکاح کروں۔ تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، تاکہ وہ خالی کر لے اس کے پیالے کو خالی کر لے۔ یہ ایک طرح سے محاورے کے طور پر بولا جاتا ہے، لِتَسْتَفْرِغَ، تاکہ یہ طالبہ یا ضمیر جو ہے یہ طالبہ کی جانب جا رہی، تاکہ یہ خالی کر لے صحفتها، اس کے پیالے کو، یعنی جو سوتن ہے اس کی جانب جا رہی، اخت کی جانب ضمیر جا رہی ہے، صحفتها میں ضمیر اخت کی جانب جا رہی ہے، یعنی اس بہن کے پیالے کو تاکہ یہ خالی کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے حصے کو اپنے لیے یہ خالی کر لے، طلاق دے دی، اب اس کا حصہ ختم ہو گیا، اب جو بھی کچھ اس آدمی کا ہے یہ اس کا بچے گا، اب یہ جو بھی کچھ بچے گا وہ اس کا رہ گیا۔ تو ایسا کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ایسا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسا ہرگز وہ نہ کرے۔ ان کے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، یا تو یہ طالبہ اس سے مراد ہے، اور ایسی صورت میں یہ عطف ہوگا لا تصال پر، مطلب یہ ہے کہ چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، یا تو اسی شوہر سے یا اسی طرح سے کسی دوسرے شوہر سے یہ نکاح کر لے۔ آئی بات میں؟ ہاں، تو یہ ایک معنی اور مفہوم ہوا کہ کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے تاکہ اس کے پیالے کو یعنی اس کے حصے کو اپنے لیے خالی کر لے، یعنی اس شوہر سے وہ خود نکاح کر لے، یا کسی اور دوسرے سے نکاح کرنا چاہے تو دوسرے سے نکاح کر لے۔ یہ لا تصل پر گویا کہ عطف ہو گیا، واو عطفہ، یہ لا تصل پر گویا کہ عطف ہو گیا، یعنی اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، سوال نہ کرے طلاق، بلکہ چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ آئی بات میں؟ اور یا پھر یہ لا وَلِتَنْكَحَ میں جو عطف ہے واو، یہ لِتَسْتَفْرِغَا پر ہے، لِتَسْتَفْرِغَا پر یہ عطف ہے۔ اور ایسی صورت میں ضمیر جو ہے یہ اخت کی جانب جائے گی۔ مطلب کیا ہوگا کہ کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے تاکہ اس کے پیالے کو اپنے لیے خالی کر لے اور وہ دوسرے سے نکاح کرے، وَلِتَنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یعنی اور وہ دوسرے سے نکاح کرے، یعنی جو سوتن ہے وہ دوسرے سے نکاح کرے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں ہی صورتوں میں معنی ایک دم واضح ہے، اور دونوں ہی صورتوں میں اس طالبہ کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ وہ ایسا نہ کرے، یعنی طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔ آئی بات میں؟ ہاں، فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا، کیونکہ اس کے لیے وہ ہے جو اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا، بے شک اس کے لیے وہ ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا، یعنی اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا وہی اسے ملنے والا ہے، کوئی اور مزید اسے زیادہ نہیں مل جائے گا۔ لہذا طلاق کا مطالبہ کرنا تاکہ وہ کسی دوسرے سے نکاح کر لے، یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی شوہر نکاح کرنا چاہتا ہے دوسرا نکاح، تو اس نکاح کرنے والی جس سے نکاح کر رہا ہے اسے اپنی دوسری بہن یعنی سوتن کی طلاق کا مطالبہ کرنا یہ زیب نہیں دیتا، یہ درست بات نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ اس بات پر راضی ہے کہ وہ اس شوہر سے نکاح کرے تو ایسے ہی نکاح کرے کہ اس کی وہ سوتن بھی اس کے ساتھ رہے اور یہ بھی ساتھ میں رہے،
یہ بھی ساتھ میں رہے، سوتن بھی ساتھ میں رہے، اس طرح سے نکاح کرے، یا پھر اگر یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی ہے تو دوسرے سے نکاح کر لے، بات ختم۔ اور یاد رہے کہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے وہی ملنے والا ہے، اس کے علاوہ اگر سارے کے سارے لوگ، تمام دنیا کے لوگ اگر اکٹھا ہو جائیں کسی نفع پہنچانے پر، تب بھی وہ نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ رزق کے بڑھانے پر اگر تمام دنیا کے لوگ آ جائیں تب بھی وہ رزق میں اضافہ نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی کمی کر سکتے ہیں۔ جو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے اس میں ذرہ برابر نہ کمی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی زیادتی کی جا سکتی ہے، لہذا اس کا اس طرح کا مطالبہ یہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کو اپنی بہن یعنی اپنی سوتن کی طلاق کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسے ہی اگر چاہے وہ نکاح کرنا تو نکاح کر سکتی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ رب العالمین ہمیں فہم حدیث عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔